السلام علیکم۔ نبیلہ ابر راجہ کا ناول زرد زمانوں کا سویرا۔ ویسے حیرت ہے آپ نے رباب جیسی بیوقوف لڑکی سے شادی کر لی۔ کیا ہم تھانے میں آپ کو نظر نہیں آئے تھے؟ وہ ہنسی سبکتگین آگے بڑھ گیا تھا۔ رباب نے دیکھا چچی رفت اور چچی آمنہ سبکتگین کی راہوں میں بچھی بچھی جا رہی ہیں۔ تائی رقیہ بھی پیچھے نہیں رہی تھی۔ اسے یہ سب مصنوعی سا لگ رہا تھا، جیسے در پر وہ باپ کوئی اور ہو، منظر کوئی اور ہو۔ عدنان بھی آیا ہوا تھا۔ رباب نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، وہ خود ہی اس کے پاس آ گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی سبکتگین بھائی کی حقیقت جان کر۔ اب ہم کو کوئی افسوس نہیں ہے، سب غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے پہلی بات ہی یہ کی۔ رباب انگوٹھے سے زمین کھرچنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ ہر کوئی سبکتگین کی تعریفیں کر رہا تھا، اس کی حقیقت جان کر خوش ہو رہا تھا، مگر رباب خوش نہیں تھی۔ رنگ و خوشبو کی یہ تقریب بھی اس کے بجھے بجھے دل کو زندہ نہیں کر سکی تھی۔ دیواروں میں نصب ایمپلی فائر سے بلند آواز میں گانے بج رہے تھے۔ اس نے دیکھا سجل آپی سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھی تالیاں بجا بجا کر گا رہی ہیں۔ ان کا چہرہ کتنا بے فکر اور پر رونق تھا، ٹین ایجرز کی طرح۔ فہد، ریحان، احتشام، سبکتگین اور دوسرے لڑکے اپنی ٹولیاں بنائے خوش و خرم سے مگن بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کیسٹ بدل دی تھی، بار بار ایک ہی گانا نشر ہو رہا تھا۔ عریشہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ کیسٹ بدل کر لگاؤ۔ افشاں اور خمار بھی روایتی شرم و حیا بھلائے سب لڑکیوں کے ساتھ دے رہی تھیں۔ ایک وہی بے چین تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ کافی دیر ہو گئی تھی، ابھی تک افشاں خمار کے سسرال والے نہیں آئے تھے۔ لڑکیوں میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ وہ گلاب کی پتیوں کی تشتریاں اٹھائے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ تایا نے فون کروایا۔ جب وہ فون کر کے باہر آئے تو ان کے چہرے پر اندرونی خلفشار سے لکیریں سی پڑی ہوئی تھیں۔ وہ آمنہ، رفت، اسرار اور واحد کو اندر لے گئے۔ اتنے میں کسی نے بتایا ہے کہ گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی ہے، جس میں افشاں خمار کا دولہا اور اس کے والدین ہیں۔ سب ان دونوں کے سر ہو گئیں کہ تمہارے سسرال تو بڑی ایڈوانس ہے۔ شان اندر سے سب کو بلا لایا۔ تائی، چچی، چچا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تب وہ دونوں لڑکے آگے بڑھے۔ ہمیں شادی سے انکار ہے۔ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا، سب ہمتن گوش ہو گئے۔ بشیر اور ارباب تلخی سے بول رہے تھے، یہ دیکھیں اپنی بیٹیوں کے کارنامے۔ ابرار کے والدین نے کاغذ کے صفحے اسرار کی طرف بڑھائے۔ تب رباب نے دیکھا وہی میڈیکل رپورٹ ہیں جو اس نے تائی کو دی تھیں۔ اس نے تو انہیں پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ہر کوئی دلچسپی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں پر نگاہ رکھا کریں، یہ لکی اور بہار کے بسائے گئے عشرت کدے میں ہفتے میں 3 بار جاتی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیں کہ لکی اور اس کے تمام ساتھی CIA کی نظروں میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ ملک دشمن جاسوس ہیں۔ بشیر کے والد بولے، پھر وہ تمام رشتے توڑنے کا اعلان کر کے چلے گئے۔ تمسخرانہ طنزیہ نگاہیں افشاں اور خمار پر جمی ہوئی تھیں۔ زرگوشیوں کا سیلاب امنڈ پڑا تھا۔ توبہ توبہ، کتنی شریف بنتی تھیں، اپنی چچا زاد پر الزام لگاتی تھیں۔ دیکھا کسی پہ جھوٹی تہمت لگانے کا انجام۔ بھری محفل میں بے عزت ہو گئی ہیں، اور ماں باپ کو تو دیکھو پیسہ بنانے میں مگن ہے۔ معلوم ہی نہیں اپنی لاڈلیوں کی سرگرمیاں۔ ایسی رسوائی زمانہ لڑکیوں کو تو بیچ چوراہے پر لٹکانا چاہیے۔ اسرار، احمد، آمنہ، رفت تو صدمے اور تعصب سے بت بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں ارج اور اس کے گھر والے آ گئے۔ ارج نے انگوٹھی اتار کر فہد کے منہ پر دے ماری۔ معلوم ہی نہیں تھا تم ایسی مشہور بہنوں کے بھائی ہو۔ ان سے اچھی تمہاری کزن ہے جو صبر سے سب کچھ سہ گئی۔ اس کے باوجود بھی تمہاری ماں اور آنٹیوں نے اسے چین نہیں لینے دیا۔ باہر آئے گئے سے جھوٹے قصے نمک مرچ لگا کر بیان کرتی رہیں۔ کسی کا صبر اتنا مت آزماؤ کہ آسمان قہر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے تو ان یتیموں کو بھی نہیں بخشا۔ مزے سے شوگر مل فہد کے حوالے کر دی کہ یہ تمہاری ہے۔ خدا کے لیے ڈریں اس سے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اتنی رسوائیاں سمیٹ لی ہیں کہ 7 پشتوں تک کسی کو منہ نہ دکھا سکیں گے۔ ارج نفرت سے بول رہی تھی، پھر وہ بھی چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے روز محشر ہے اور عدالت لگی ہوئی ہے، سب احتساب کے زد میں ہیں۔ اسرار نے افشاں کو بالوں سے پکڑا اور واحد نے خمار کو قابو کیا، اور جس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ خوب جان لے گا۔ رباب جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، وہ ان کے پیچھے بھاگی تو فہد نے اسے پکڑ لیا۔ رباب، انہیں اپنی سزا بھگتنے دو۔ تم کتنی معصوم اور شفاف تھیں، میں جان ہی نہیں سکا۔ جو اپنی بہن کے سائے پر نظر رکھتی ہو، خود اس کی نظریں کیسے بہک سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ سب رباب شفاف ہے آئینے سے۔
آئینہ ہے جس پر گرد نہیں ہے، وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا، ایک ایک کے پاس اسے لے جا رہا تھا۔ فہد بھائی بس کریں، وہ اس سے اپنا بازو چھڑانا چاہتی تھی۔ رباب تم مجھے ایسے ہی لہو لہان کرو جیسے میں نے تمہیں کیا تھا، میں گناہگار ہوں، مجرم ہوں۔ رباب یکدم بے جان ہو گئی تھی، اسے وہ خواب یاد آ گیا، وہ گھاس پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اللہ میرے اللہ بس کرو میرے اچھے اللہ، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ وہ چہرہ چھپائے ہچکیاں لے رہی تھی۔ دوسری صبح قیامت اپنے جلو میں سمیٹ کر لائی۔ جس اخبار سے اشتہارات کے معاملے میں کمال برادرز کی کھٹ پٹ چل رہی تھی، انہوں نے بامہ تصویر افشوں اور خمار کا اسکینڈل چھاپا تھا۔ لکی جیسے رسوائے زمانہ لڑکی سے ان کی دوستی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا۔ لکی عرف بہار کے بارے میں بڑی سنسنی خیز خبریں تھیں۔ مقامی رپورٹرز کے مطابق لکی عرف بہار فلموں میں کام کرنے کے چکر میں لاہور سے آئی تھی۔ فلموں میں تو اسے چھوٹے موٹے رول ملے، ایک فلم ساز نے اسے خاور اور جنید سے ملا دیا، وہ مستقل ان کے پاس رہنے لگی۔ خاور اور جنید اعلیٰ درجے کے بلیک میلر تھے، ان کے پاس فلموں کا ذخیرہ تھا جو بیرون ملک سے اسمگل ہو کر آتا تھا۔ لکی کالج اسٹوڈنٹ کو پھانس کر اپنے بنگلے پر لاتی تھی، جہاں بھولے بھالے معصوم ذہنوں میں زہر بھرا جاتا تھا۔ یہ زہر نشہ منشیات سے زیادہ خطرناک تھا، یہ زہر نسلوں کو بھی تباہ کر رہا تھا۔ رباب خوش قسمت تھی جو بچ گئی تھی، حالانکہ وہ گروہ کے نئے رکن شانی کو بری طرح بھائی تھی۔ لکی کی کارروائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، وہ پولیس کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ جنید اور خاور شانی کے ساتھ پہلے ہی گرفتار ہو چکے تھے۔ بہت سارے شرفا کو پول کھول گیا تھا۔ اسرار اور واحد نے افشاں خمار کو گرفتاری سے بچانے کے لیے گولی مار دی تھی، وہ خود جیل میں تھے۔ دونوں کی زندگی بچ گئی تھی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھیں۔ لکی کے ساتھ مومو اور عریشہ اور عطیہ کے شوہر اپنی اپنی بیویوں کو میکے چھوڑ گئے تھے، انہیں بھی بیویوں کے ماضی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ رقیہ، رفت اور آمنہ خوب لڑ رہی تھیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھیں۔ تایا چپ چپ سے ہو گئے تھے۔ فہد نے فیکٹری سجل اور رباب کے حوالے کر دی تھی، وہ خود غائب ہو گیا تھا۔ تائی رقیہ نیم پاگل ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں جو پیسہ ناجائز ذرائع سے کسی کا حق مار کر یا دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے، اور یہ حرام پیسہ جب غذا بن کر معدے میں اترتا ہے تو رنگ دکھا کر رہتا ہے۔ جس اولاد کے لیے تایا چچا نے یتیم بھتیجیوں کا حق مارا تھا، وہی اولاد بے راہ رو نکلی تھی، یعنی حرام پیسہ رنگ لا کر رہا تھا۔ 10 سال پہلے جس فیکٹری سے انہوں نے اولاد کے لیے رزق کا ذریعہ پیدا کیا تھا، 10 سال بعد اس رزق کا حساب بدترین طریقے سے پورا ہوا تھا۔ اسلام نے ایسے ہی تو حلال رزق تلاش کرنے کی تلقین نہیں فرمائی ہے۔ 2-3 سال سے زاہد کمال اسرار واحد کو فیکٹری سے حاصل ہونے والے منافع میں پھوٹ پڑی تھی، سلوک ختم ہو گیا تھا۔ آمنہ اور رفت کے دل بھی برے ہو گئے تھے کہ بھائی اور بھابھی اکیلے عیش کر رہے ہیں۔ آمنہ اور رفت نے رقیہ کو دھمکی دی کہ وہ رباب کے شوہر کو بتا دیں گی کہ تم لوگ اس کی فیکٹری دبائے بیٹھے ہو۔ رقیہ کو آگ لگ گئی تھی۔ سجل کی شادی سے پہلے سبکتگین نے انہیں افشاں و خمار کے کرتوتوں کا ثبوت پیش کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے احتشام کے رشتے کی حمایت کی۔ تائی وہی ثبوت رباب کے ذریعے قبضے میں لینا چاہتی تھی۔ رباب کو علم ہی نہیں تھا کہ پیچھے کیا کہانی ہے۔ اس نے تائی کو میڈیکل رپورٹ لا دی، جو انہوں نے افشاں خمار کے سسرال بھجوا دی۔ جو آگ انہوں نے لگائی خود بھی اس میں بھسم ہو گئی۔ رباب کی بے گناہی کا ثبوت یوں بھرے گھر میں ثابت ہوا۔ رباب جان، ان سب واقعات کو خوفناک خواب سمجھ کر بھلا دو، یہ اسی طرح ہونا تھا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے اسی قدر بدلہ لیا ہے جتنی انہوں نے ہمارے ساتھ برائیاں کی تھیں، یہ ہمارے صبر کا انعام ہے۔ کاش امی آج زندہ ہوتی تو ہم دونوں کو ہنستے بستے دیکھ کر کتنا خوش ہوتی۔ رباب، میں تو اپنے تمام زخم بھول کر سب کو معاف کر چکی تھی، میں نے تو انہیں کبھی بد دعا بھی نہیں دی تھی۔ اللہ بڑا منصف ہے، جو اس نے چاہا وہی ہوا۔ اب تم خود کو سنبھالو، اچھا ایسا کرو میرے گھر چلو، امی جی بہت خوش ہوں گی۔ اس نے اپنی ساس کا نام لیا۔ احتشام نے بھی پرزور تائید کی۔ جاؤ چندہ، بیگ میں کپڑے ڈالو۔ کیوں سبکتگین، اجازت ہے؟ وہ پھر اس کی طرف شرارت سے گھوما تو وہ اسے خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ بھول گئے ہو میرے احسانات کو؟ اس نے احتشام کو یاد دلایا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یاد کرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ رباب کو لے گئے، وہ بے بسی سے ہونٹ چبانے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ رباب گزشتہ 3-4 روز سے اس قدر اداس اور ویران تھی کہ سبکتگین نے دل میں خود کو ہزار ہا گالیاں دی تھیں۔ وہ نازک سی لڑکی پہلی ہی دکھوں کے کوہ گراں تلے دبی ہوئی تھی۔
اس نے رابعہ کا شوشہ چھوڑ کر اسے گہری کھائی میں پھینک دیا تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا رباب کو اس شرارت کی حقیقت بتا کر معافی مانگ لے گا، مگر وہ تو اب چلی گئی تھی۔ امی جی واقعی رباب سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ مسز جواد بھی آ گئیں اس کی آمد کی خبر سن کر۔ وہ سب اسے گھیرے بیٹھے تھے۔ احتشام اسے اپنی دلچسپ باتوں سے ہنسا رہا تھا۔ ماحول میں بہت روشن اور کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ دوسرے روز وہ اسے فیکٹری لے گیا۔ سجل بھی اس کے ساتھ تھی۔ قانونی کارروائی کے بعد دونوں بہنیں اس کی مالک تھیں۔ رباب نے پوری فیکٹری گھوم کر دیکھی۔ احتشام نے اس کے کارکنوں سے تعارف کروایا اور آخر میں اسے آفس میں لے آیا۔ رباب اسد سبکتگین، یہ ہے آپ کی شاہی کرسی، وہ اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ احتشام بھائی، مجھے اس کی چاہ نہیں ہے، بلکہ مجھے کبھی بھی دولت کی چاہ نہیں رہی۔ امی نے ہماری پرورش ان زرعی اصولوں پر کی کہ ہمیں قناعت اور سادگی سے ہی پسند ہے۔ کیوں سجل آپی؟ وہ بہن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں احتشام، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ رباب، تم مانو یا نہ مانو، یہ فیکٹری تم دونوں کی ہے۔ وہ ایک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ آپی، کیوں نہ فیکٹری سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ہم یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے ایک گھر بنائیں؟ فیکٹری بھی چلتی رہے گی اور بچوں کو ایک گوشہ عافیت بھی میسر آ جائے گا۔ رباب نے تجویز پیش کی۔ سجل نے اتفاق کیا اس کی بات سے، کیونکہ وہ جان گئی تھی یہ سب رباب کے لاشعور میں دبی خواہشوں کا نتیجہ ہے۔ وہ گھر لوٹے تو سبکتگین ان کا منتظر تھا۔ سجل اور احتشام شوخی سے ہنسے۔ رباب نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ اسے لینے آیا تو اور اسے آنا ہی پڑا۔ آج وہ رابعہ کے مسئلے پر کھل کر بات کرنا چاہتی تھی۔ واپسی پر گھر جانے کے بجائے وہ گاڑی ادھر ادھر گھماتا رہا اور پھر اسے ایک نئی اور انجان جگہ لے گیا۔ گیٹ کے باہر دیوار کے ساتھ لگی تختی پر بڑے بڑے سنہری حروف میں سبکتگین بلا لکھا ہوا تھا۔ وہ الجھ گئی۔ اگر یہ گھر اس کا تھا تو اسے یہاں رابعہ کو لانا چاہیے تھا۔ وہ گاڑی پورچ میں لے گیا۔ یہ ہے میرا غریب خانہ جو پپا نے میرے بچوں اور میری ہونے والی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ وہ اسے گھر دکھاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ رباب نے اتنے شاندار اور ویل ڈیکوریٹڈ گھر کا خواب بھی تصور میں نہیں کیا ہوگا۔ اتنا خوبصورت اور وسیع لان تھا۔ مصنوعی فوارے لگے ہوئے تھے۔ مختلف پھولوں کے مہنگے پودے باہر سے منگوا کر لگائے گئے تھے۔ سبز گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا۔ یہ جگہ مضافات سے ذرا ہٹ کر تھی، اسی لیے ایک سکون کا سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسے بیڈ روم دکھانے لے گیا۔ بالکل خوابوں جیسا کمرہ تھا۔ قیمتی پینٹنگ، سرسراتے پردے، نفیس ڈیکوریشن، دبیس قالین، ہر چیز عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اچھا لگا کمرہ؟ اس نے پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جس نے رہنا ہے اس سے پوچھیں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اور کس نے رہنا ہے؟ وہ غالباً رابعہ کو بھول رہا تھا۔ رباب کو رونا آ رہا تھا۔ یہ شخص اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اب شاید یہ کھیل منطقی انجام کے قریب تھا۔ واپس چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ رباب نے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ ہم اس گھر میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے ہیں، وہ مزے سے بولا، جبکہ وہ لفظ ہم پر نئے سرے سے تڑپی۔ سبکتگین گیلانی، آپ فیصلہ کر ہی دیں۔ آپ رابعہ سے کب شادی کر رہے ہیں مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنی رہائش کا بندوبست کر سکوں۔ اس نے دل کو سنبھالتے ہوئے بڑی بہادری سے پوچھا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں دل میں ہمیشہ کے لیے رہائش عطا کر دی جائے۔ وہ سچ مچ دل پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ میں سیریس ہوں، اس کی آواز بھر آئی۔ تو مذاق کون کافر کر رہا ہے؟ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ دیکھیں سبکتگین، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں بہادری سے فیصلے کی منتظر ہوں۔ مجھے بھی پتا ہے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ بلکہ وہ خوبصورتی سے ہنسا۔ رباب، رابعہ کو میں نے کبھی نہیں چاہا۔ اس کی تو کب کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ اب 2 بچوں کی ماں ہے۔ میں نے صرف تمہارے دل کا حال جاننے کے لیے رابعہ کا نام لیا تھا، جو خاصا کارگر ہوا۔ میں تو اول و آخر ایک لڑکی کو چاہتا ہوں جس کا نام رباب ہے اور جو اس گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے شکار کر گئی تھی۔ پلیز سبکتگین، لیو می الون۔ اس انکشاف نے اس کا مذاق کیا تھا، اسے حیرت اور خوشی سے دوچار کیا تھا، اور اسے سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے تھا تاکہ وہ بھی اس کی جان لیوا مذاق کا بھرپور جواب دے سکے۔ قلب و نظر شکار کر، ہوش و خرد شکار کر۔ وہ اس کے سارے بال بکھرا گیا۔ اب بالکل بھی نہیں، تم نے بہت امتحان لے لیا میرا، اس نے احتجاج کرتی روٹھی رباب کو اپنے کمرے میں لا کر ہی دم لیا، جو اس کی جراتوں پر لال بھبوکا ہو رہی تھی۔ پلیز سبکتگین، وہ رو پڑی۔ ہاں کہہ دو کہ میں بے رحم ہوں، مطلبی ہوں، جھوٹا ہوں، اور یہ جو میں نے ابھی تم سے کہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
میں یہ کب کہہ رہی ہوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ رابعہ کا وجود نہیں ہے، اس نے وضاحت کی۔ تو پھر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اسے ختم کر دو، کیونکہ میری طاقت رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ شوق ہوا۔ تمہیں پتا ہے بہت عرصے پہلے میں نے تم سے اظہار محبت کیا تھا اور وہ سچ تھا۔ رباب، تمہارا سہما سہما روپ مجھے شرمندہ کرتا رہا ہے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یقین کرو وہ ڈی ایس پی سبکتگین گیلانی نہیں، صرف سبکتگین تھا۔ تمہاری شرم، تمہارے گریز نے تمہاری کشش کو اور بھی بڑھا دیا تھا، اور مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رباب کے دل سے بھاری بوجھ اترا، اس نے آسودہ سانس لی۔ سبکتگین نے پھر گہری گہری راز بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابھی نہیں، اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگلی صبح وہ جاگا تو اس کے سرہانے پھول اور طے کیا ہوا کاغذ پڑا تھا۔ سبکتگین نے ایک نظر دیکھ کر کاغذ کھول لیا۔ ابھی ٹھہرو، ابھی کچھ دن لگیں گے وصل کی خواہش بنانے میں، تمہیں اپنا سمجھنے کے لیے دل کو منانے میں۔ ابھی کچھ دن لگیں گے۔ ابھی ہم اپنی اپنی خوشبوؤں کو دل سے ملنے دیں، انہیں محسوس کرنے دیں۔ ابھی کچھ دن لگیں گے رشتہ بے نام کو ہم نام کرنے میں، کہانی کو کسی آغاز سے انجام کرنے میں، کہیں اظہار کرنے میں، ہمیں اقرار کرنے میں۔ ابھی ٹھہرو، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ کتنے دن لگیں گے یہ بھی بتا دیتی۔ اس نے گلاب اٹھا کر سونگھا۔ سبکتگین آفس میں تھا۔ ساون کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ آج بہت گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہونے کی توقع ہے۔ آسمان کالے سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار ہو رہا تھا۔ سخت گرمی کا زور آج ٹوٹ گیا تھا۔ سبکتگین کے تمام ماتحت بھی موسم کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ A1 جیولرز کی طرف چلا گیا جہاں کل ڈکیتی ہوئی تھی۔ 2.5-3 گھنٹے ابتدائی کارروائی اور پوچھ گچھ میں لگ گئے۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو رات کے اندھیرے میں چھما چھم بارش برس رہی تھی۔ بے اختیار اس کا جی چاہا اڑ کر رباب کے پاس پہنچ جائے اور آج فاصلوں کی تمام دیواریں اس کی ناراضگی کے باوجود بھی گرا دے، مگر نہیں۔ وہ خود سے بولا۔ اس کی نظم کی صورت میں درخواست نامہ یاد آ گیا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ، ہاتھ ہی بندھے ہوئے تھے۔ سبکتگین نے گاڑی تھانے کی طرف موڑ لی۔ تمام کارروائی تفصیلات اس نے فائل میں درج کی اور مکمل کرنے کے بعد کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ابھی صرف 10 بجے تھے۔ دل چاہ رہا تھا ادھر ہی رک جائے۔ وقت گزاری کے لیے اس نے اخبار اٹھا لیا۔ صبح کا اخبار جو چائے کے دھبوں سے کہیں کہیں مٹا ہوا لگ رہا تھا، ایک آرٹیکل کے اختتامی نوٹ اور فیض احمد فیض کی نظم نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ لکھا تھا کہ ماں باپ کی موجودگی میں بچے ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سروں پر ممتا کا سایہ ہوتا ہے۔ والدین میں سے کسی ایک کی بھی موت کے بعد یہ لال و گوہر ہیرے پتھر سے گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔ ان ٹوٹے شیشوں کو کوئی مسیحا نہیں ہوتا، کیونکہ کرچیاں چننے سے اپنے ہاتھ زخم ہو جاتے ہیں، اور کون ہے جو اپنے ہاتھ زخمی کر لے؟ کون ہے جو ان کے زخموں کو سیے؟ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، موتی ہو کہ شیشہ، جام ہو کہ در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، کیوں آس لگائے بیٹھے ہو؟ یہ ساغر شیشے لال و گوہر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں، یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چبھتے ہیں، لہو رلواتے ہیں۔ بہت خوب، اس نے داد دی۔ کس خوبصورتی سے یتیم بچوں کو ٹوٹے شیشوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس نے لکھنے والے کا نام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ رباب اسد کمال۔ اف، اس کا دل ہی جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ بجلی کی کڑکی تو ذہن کے بند دریچے کھل گئے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا۔ رباب، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ بہت فاسٹ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ اسے یہ اہم بات یاد کیوں نہیں رہی تھی، حالانکہ سجل نے اسے بہت تفصیل سے بتائی تھی۔ اس نے رباب کی بارش کے خوف کے بارے میں کھل کر اسے بتایا تھا، سائیکیٹرسٹ کی رائے بتائی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ بارش میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں رباب کے پاس پہنچ جائیں، اسے اکیلا مت چھوڑیں۔ بارش کی وجہ سے ماحول دھندلا
لگ رہا تھا بادل پوری قوت سے گرج رہے تھے۔ سبکتگین نے بیل دی، کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ ناچار وہ دیوار پھیلانگ گیا، وہ بے تابی سے اسے آوازیں دے رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا وہ زمین پر ہوش و خرد سے بیگانی پڑی ہوئی ہے، منہ اب بھی خوف زدہ انداز میں کھلا ہوا ہے۔ رباب! اس نے زور زور سے اسے ہلایا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ اسے دیوانوں کی طرح جھنجھوڑنے لگا اور وہ ادھر ادھر سر پٹک رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں، سامنے سبکتگین جیسا مضبوط سہارا تھا۔ وہ بے تاب بچے کی مانند اس سے لپٹ گئی۔ سبکتگین کے اندر بگولے سے اٹھنے لگے، وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی، ہونٹ بار بار کچھ کہنے کی کوشش میں ساکت ہو رہے تھے۔ ابھی کچھ گھنٹے بیشتر وہ بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب فاصلے مٹ جائیں، مگر نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، رباب بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ دھڑکن بنی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ سبکتگین نے اسے بے دردی سے خود سے علیحدہ کیا۔ رباب! میرے ساتھ آؤ۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی باہر آئی تھی۔ پھر اچانک سبکتگین نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ لاک کر لیا۔ دروازہ کھولیں، فار گاڈ سیک دروازہ کھولیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ باہر پہلے سے بھی شدت کے ساتھ بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ اس کی کڑک اعصابوں پر کوڑے برساتی محسوس ہو رہی تھی۔ سبکتگین کا دل اسے یوں باہر نکال کر خون ہو رہا تھا، پر یہ ضروری تھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے رباب کو بادلوں بجلیوں کے آگے بے حال ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اس کا دل چاہتا تھا اس کا یہ خوف ختم ہو جائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے وہ دروازے کھولنے کی فریاد کرتی رہی، پر وہ بے حس بن گیا تھا۔ سماعتیں پتھر کر لی تھی۔ رباب دروازے کے ساتھ چمٹی بیٹھی تھی، پوری کی پوری بھیگ چکی تھی۔ وہ رو رہی تھی، بارش اور اس کے آنسوں میں فرق نہیں رہا تھا۔ اور سبکتگین کتنا سنگ دل بنا ہوا تھا، اسے باہر نکال کر بھول گیا تھا۔ نہ جانے وہ اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا، پر وہ اسے بتا دے گی کہ وہ عام سی لڑکی نہیں ہے، وہ رباب اسد ہے، وہ اپنے بہادر پپا کی بہادر بیٹی ہے۔ اس احساس نے اسے دروازے کی چوکھٹ چھوڑ کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ صحن میں پہنچی، بادل گرجے، اس نے اپنے ہی بازوؤں میں اپنا سر چھپا لیا۔ کمزور سا دل کانپا، نازک جسم لرزا، کوئی اندر سے مسلسل صدائیں دے رہا تھا۔ ہمت کرو، بہادر بنو، سب لوگ بارش کو انجوائے کرتے ہیں، بھیگتے ہیں۔ بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا انہیں تھرلنگ لگتا ہے۔ بوندوں کی چھم چھم محبوب کی پائل کی آواز لگتی ہے۔ بارش، سر اٹھاؤ، ہمت کرو، دیکھو تو سامنے کتنا خوبصورت نظارہ ہے، آسمان کتنا اسرار بھرا لگ رہا ہے، کتنے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ رباب! شاباش، آنکھیں کھولو، بوندوں کی موسیقی سننا چاہتی ہو تو آنکھیں کھولو۔ اس کے اندر کی آوازیں ناقابل برداشت ہو گئی تھیں۔ یہ بادل، یہ بجلی، یہ بارش کسی کو ساتھ لے کر نہیں جائے گی، یہ تو قدرت کی خوبصورتیوں کا چھوٹا سا اظہار ہے۔ رباب نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، اسے یوں لگا یہ نظارہ بالکل نیا ہے۔ واقعی اس کے لیے تو نیا ہی تھا، جیسے اس نے آج ہی جنم لیا ہو۔ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ پہلی بار آج بارش میں کھلے آسمان تلے آئی تھی۔ بارش نے دلکش سی دھند پھیلائی ہوئی تھی، بجلی کڑکی، سارا ماحول منور ہو گیا، پر اب اسے ڈر نہیں لگا۔ اس نے ہاتھ کھول کر پھیلا دیے۔ بوندوں کی پائل اس کی ہتھیلی پر بج رہی تھی، نہیں بلکہ وہ تو پورے لان میں بج رہی تھی۔ یہاں وہاں ہر طرف بوندوں کا شور تھا، درخت جھوم رہے تھے، پتے تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ پہلی بار یہ دنیا دیکھ رہی تھی۔ پورے لان کے چکر دیوانہ وار کاٹ رہی تھی، ہنس رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ 7 سالہ رباب کا ڈر آج کئی سالوں بعد بادلوں اور ہوا کے سنگ بھاگ گیا تھا۔ ادھر اندر سبکتگین آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، ضبط شدت سے اس کے چہرے سے خون چھلکا پڑ رہا تھا، جسے اس نے رباب کو باہر نکال کر جوا کھیلا تھا، جس میں ناکامی اور کامیابی کے برابر چانس تھے۔ اگر وہ ناکام ہو گیا تو؟ نہیں، اس نے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے، اسے کچھ نہیں ہوگا، آج اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کیا تھا اگر تم بھی خود اس کے ساتھ جاتے؟ کوئی اندر سے بولا۔ نہیں، یہ مناسب نہ ہوتا۔ وہ اس کا سہارا پا کر 7 سالہ رباب ہی رہتی، اور وہ اس 7 سالہ رباب کو برسوں پرانے خواب کے حصار سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ کس بے تابی اور خوف سے اس کے پاس تحفظ کی تلاش میں آئی تھی۔ اس کے نرم و گداز لمس سے سبکتگین کے اندر بھانبر جل اٹھے تھے، تشنگی پانے لگی تھی۔ اگر وہ عام سے مرد کی طرح جذبات کی روح میں بہہ جاتا تو اس کی رباب پر ہمیشہ کے لیے نفسیاتی مریضہ کا ٹیگ لگ جاتا۔ اس نے حوصلے اور ضبط سے شوریدہ سر بکھرے ہوئے دریا پر بند باندھا تھا، کتنی بے دردی سے اس پھول جیسے وجود کو الگ کر کے باہر کی ظالم فضا میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ کیسی دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی،
اب تو کافی دیر ہو گئی تھی، کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ انجانے خدشات کو رفع کرتے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے حیرتوں کا جہاں آباد تھا۔ شہزادی کے جسم کی آخری سوئی بھی نکل گئی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بھی ہنسے مسکرائے۔ بالآخر ادھوری رباب مکمل ہو گئی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے سبکتگین نے اپنے دل اور ارمانوں کا خون کیا تھا۔ وہ ہر ایک چیز، ہر شخص سے اسے عزیز تر جو تھی۔ وہ دوڑتا ہوا صحن کراس کر کے اس کے پاس پہنچا۔ دیکھیں کتنی زبردست بارش ہو رہی ہے، رباب نے سرخوشی کے عالم میں بتایا۔ پھر جیسے اسے یاد آ گیا کہ وہ تو اس سے ناراض ہے۔ میرے ساتھ بات مت کریں، وہ آگے ہو گئی۔ آئی ایم سوری طوطے، بلکہ مینا، کیونکہ آج سے تم مینا ہو۔ یہ سب کچھ تمہارا خوف دور کرنے کے لیے ضروری تھا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرایا۔ اچانک زور سے بادل گرجے اور بجلی کڑکی تو سارا ماحول سفید چمکدار روشنی میں نہا گیا۔ وہ بالکل نہیں ڈری۔ میرا رول سرے سے ختم ہو گیا۔ میں نے تمہیں باہر نکال کر بڑی غلطی کی۔ وہ تعصب سے آسمان کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ اندر چلا آیا۔ بھیگے کپڑے بدلنے لگا۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ رباب اس کے کمرے میں موجود ہے، کاسنی بھیگے کپڑوں میں ملبوس، موتی گراتی۔ اگرچہ وہ باہر کپڑے اچھی طرح جھٹک کر نچوڑ کر اندر داخل ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی پانی کے قطرے اس کے کپڑے اور بالوں سے گر رہے تھے۔ بھیگا لباس اس کی رعنائیوں کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ نچوڑ کر سلیقے سے شانوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں چرا لیں۔ اس کا بھیگا بھیگا حسن دہک رہا تھا، شعلوں کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ بالوں میں مڑ کر برش کرنے لگا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی، عین اس کے آگے۔ کیا میری شکل بہت بری ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سبکتگین، رباب نے اسے شرمیلے نرم لہجے میں پکارا۔ اسے اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا، تاہم وہ گھوما۔ اس نے نگاہوں سے سوال کیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ابھی مجھے کچھ دن لگیں گے، تو وہ کچھ دن مکمل ہو گئے۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر رباب کے منہ سے نکلے۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ خود اقرار کرے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چھوڑ دے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کون سے دن؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے بولا۔ آپ سمجھ جائیں نا۔ ہونٹ کاٹتی، انگلیاں مروڑتی وہ سیدھی دل میں اتر گئی۔ اب بھلا وہ اور کیسے کہتی؟ فرط حیا نے زبان پر تالے ڈال رکھے تھے۔ مثلاً کیا میں یہ سمجھ لوں کہ بارش وصل میں وہ بھی نکھر گیا، ہم بھی نکھر گئے؟ اس سوال پر اس کی پیشانی بوندوں سے چمکنے لگی۔ رباب، تم بہادر ہو۔ اس نے انداز بدلا تو اس نے اسباد میں سر ہلایا۔ تو پھر مجھے چاہو، مجھے دیکھو، مجھے سنو، فرمائش ہوئی۔ وہ چلتا اس کے قریب سامنے ٹھہر گیا۔ رباب، فہد نے جب تمہیں مارا تھا اور سجل کی زبانی مجھے علم ہوا تھا، تو میرا دل چاہا تھا فہد کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دوں، اس کی صورت کو ناقابل شناخت بنا دوں۔ میں نے اسی روز وعدہ کیا تھا تمہیں اتنا پیار کروں گا کہ تم اپنا ہر زخم بھول جاؤ گی۔ میں تمہارا چارہ گر بنوں گا، تمہارے سارے خوف گرداہ بنا دوں گا۔ وہ جذب اور سچائی سے کہہ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ فقط یہی کہہ سکی۔ اگر آپ احسانات کی زبان سمجھتے ہیں تو میرا رواں رواں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ رباب کی نگاہوں سے واضح جذبہ تشکر چھلک رہا تھا۔ پتہ نہیں میں اچھا ہوں یا نہیں، کیونکہ کچھ دیر اور تم ہی مجھے کہو گی۔ سبکتگین، آپ بہت برے ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ رباب کی نگاہ جھک گئی۔ ان شوخ و گستاخ نگاہوں کا سامنا آسان نہ تھا، جو جسارتوں کی دھمکیاں دے رہی تھیں۔ تمہاری اس ابھی نہیں کے بعد میں نے خود پر کیسے کیسے نہیں جبر کیا تھا۔ تم میری دسترس میں، میرے اختیار میں تھی۔ تمہارا یہ سہانا روپ کیسے کیسے میرے ایمان کو ڈگمگاتا تھا، اور تم کتنی ظالم بنی ہوئی تھی۔ آج تم سے تمہاری جفاؤں کا حساب لیا جائے گا۔ کتنے مہینے ہو گئے ہیں تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے؟ سبکتگین اس کے قریب ہوا اور دونوں کلائیاں تھام کر اسے بے بس کر دیا۔ 1 سال سے کم۔ سبکتگین کا ارادے اسے خوفزدہ کر گئے۔ یادداشت اچھی ہے تمہاری، تو 1 سال کا حساب کچھ کم نہیں ہوتا۔ بڑی شیرنی بنتی تھی، دیکھوں گا تمہاری بہادری۔ نہیں، رباب نے اسے دیکھا۔ اب 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ سبکتگین کے بازوؤں کا حصار سخت ہوتا گیا۔ اس کی آہنی گرفت سے رہائی ممکن نہیں تھی، اور وہ اس کی اس خوبصورت قید سے رہائی چاہتی بھی نہیں تھی۔